الصبح بدا من طالعتی. جب دعوت اللہ ختم ہو گئی تو پھر اللہ کی ذات کا یقین بھی دل سے نکل گیا، یعنی یقین ختم ہو گیا. یعنی کیا کہ ہم نے اللہ کی ذات کے بارے میں بولنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، بتانا چھوڑ دیا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا چھوڑ دیا. تو کیا ہوا کہ اللہ کی ذات کا یقین بھی ہمارے دلوں سے نکل گیا. کیوں کہ یہ بات تو یقینی ہے کہ جس چیز کی دعوت دی جائے گی اس چیز کا یقین بنے گا، اور یہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم بولیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اسی چیز کا ہمارا یقین بنے گا. یعنی کہ اگر ہم ملک و مال کے بارے میں بولیں گے تو اسی چیز کا ہمارا یقین بنے گا. اگر ہم اسباب کے بارے میں بولیں گے تو اس چیز کا ہمارا یقین بنے گا. اس کے علاوہ تجارت کے بارے میں ہم بولیں گے یا صحت، ہم یہ اس طرح کہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں صحت دے سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو صحت ملے گی، اس چیز کو بولیں گے، سمجھیں گے تو اس چیز کا ہمارا یقین بنے گا. اسی طرح کہ حکومت جب تک وہ معاہدے نہیں کرتی تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا، اس چیز کو ہم سوچیں گے، بولیں گے، اس کے بارے میں ہم دعوت دیں گے، مطلب زیادہ سمجھیں گے، دوسروں سے اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس چیز کا ہمارا یقین بنے گا. یا ہم اس چیز کے اگر یعنی کہ جتنے زیادہ میرے پاس ہتھیار ہوں اتنی ہی میری جو ہے حفاظت ہوگی، اس چیز کا ہمارا یقین بنے گا. کیا ہے یعنی کہ جس چیز کے بارے میں ہم بولیں گے، جس چیز کی دعوت دی جائے گی اسی چیز کا یقین بنے گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دعوت ہم اسباب کی دیں اور یقین جو ہے اعمال کا ہو. یعنی کہ ایسا نہیں کہ میں ہر ٹائم یہ بولوں یار کہ میں 2 پیسے آ جائیں پھر جو ہے میں کھا پی سکوں گا. اگر میں اس چیز کو بول رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، تو پھر میرا اس چیز پہ یقین آ ہی نہیں سکتا کہ میں نماز پڑھوں گا تو اللہ میری روزی کے مسئلے کو حل فرمائیں گے. اس چیز پہ میرا یقین آ ہی نہیں سکتا. کیا یعنی کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکے گا کہ میں دعوت جو ہے اسباب کی دوں، دنیاوی چیزوں کی دوں، اور یقین میرا جو ہے اعمال کا بنے. اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا کہ میں اعمال کے بارے میں بولوں، اعمال کی دعوت دوں، اعمال کو سوچوں، سمجھوں، بولوں، اس کے یقین کی محنت کروں اور جو ہے یقین میرا دنیا کا بنے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور جب دعوت اسباب کی ہو، ان اسباب میں اللہ کی مدد آئے. اسباب کے راستے سے یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب اعمال کا یقین نکلا ہوا ہو. تو اسباب کے راستے سے جو ہے اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یعنی کہ جب اسباب کا یقین دل سے نکلا ہوا ہوگا. اسباب کا یقین دل سے نکلنا مطلب کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. مجھے صحت جو ہے وہ دوائی نہیں، ڈاکٹر نہیں، اللہ کے حکم سے ملتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک دفعہ درد اٹھتا ہے تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ ایک جڑی بوٹی بتائی کہ یہ جڑی بوٹی کھا لو، درد ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصے بعد درد دوبارہ اٹھا تو اس بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پاس جانے کے بجائے انہوں نے ڈائریکٹ وہ جڑی بوٹی کھائی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ درد بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ پاک پچھلی بار تو میں نے یہ کھائی تھی تو درد ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اس بار بڑھ گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ پچھلی بار تم میرے پاس آئے تھے، اس بار تم ڈائریکٹ اسی جڑی بوٹی کی طرف گئے. اس جڑی بوٹی میں تو صحت، شفا جو ہے وہ میں نے رکھی ہے. تو کیا ہے کہ اسباب میں اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اسباب کا یقین دلوں سے نکلا ہوا ہوگا. جب اسباب کا یقین نکلا ہوا ہوگا تو جتنے اسباب جو ہماری راحت کے ہیں وہ غیروں کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاکت کے بن جائیں گے. اور غیروں کے لیے جو ہلاکت کے اسباب ہیں وہ ایمان والوں کے لیے راحت کے اسباب بنا دی جائیں گے. یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کیا ہے؟ جلانے کا ذریعہ ہے، آگ جلاتی ہے. لیکن کیا تھا کہ ان کے دلوں سے اسباب کا یقین نکلا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دل ہے اس سے اسباب کا یقین نکلا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا اللہ چاہے گا تو یہ آگ مجھے جلا سکتی ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی. اور ہوا بھی یہی کہ اللہ پاک نے آگ کو براہ راست حکم دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا. کیا تھا کہ جو ہلاکت کا ہے بظاہر کیا ہے کہ آگ جو ہے جلانے کا ذریعہ ہے، لیکن وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی. بعد میں کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بھی کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے. جس رسی سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ رسی تک جل گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا. تو کیا تھا کہ جب اسباب کا یقین دل سے نکلا ہوا تو جتنے اسباب جو ہیں ہماری مطلب جو ہلاکت کے اسباب ہیں وہ ایمان والوں کے لیے اللہ پاک راحت کے بنا دیں گے، اور جو راحت کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ غیروں کے لیے ہلاکت کے بنا دی جائیں گے. اس کی مثال ایک ایسے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر پہ عصا مارا تو پانی ڈبونے کا ذریعہ لیکن اسی پانی نے راستہ بنا دیا.
کیا تھا کہ اللہ پاک نے اسی ہلاکت کے ذریعے، ہلاکت کے اسباب کے ذریعے راحت دے دی، اور راستہ راحت کا ذریعہ ہے، گزرگاہ ہے، لیکن وہی فرعون کا لشکر اس پہ آیا تو واپس پانی آپس میں مل گیا۔ یعنی کہ جو راحت کے اسباب ہیں وہی غیروں کی ہلاکت کے اسباب بن گئے۔ ایمان والوں کے جو راحت کے اسباب ہیں وہ باطل کے لیے ہلاکت میں استعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یقین والوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقین والوں کے لیے اپنی قدرت کا استعمال کر کے اسباب کی شکلوں کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی کہ بظاہر آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن جلا نہیں رہی۔ پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبونا، لیکن ڈبو نہیں رہا۔ تو کیا تھا؟ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس کو اللہ پاک عصا میں، سانپ میں بدل دیتے تھے، اور پھر جب اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے واپس عصا میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ کیا تھا کہ لاٹھی راحت کا ذریعہ ہے، راحت کا اسباب ہے، لیکن اس کو نقصان کا بنا دیا۔ سانپ نقصان کا سبب ہے، لیکن اس کو ہاتھ بٹائے لاٹھی بنا دی، یعنی کہ فائدے کی چیز بنا دی۔ تو کیا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ پاک اسباب کی شکلوں کو بدل دیتے ہیں۔ آگ کو بھی باغ میں بدل دیتے ہیں اور پانی کو راستے میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ